ان سمیت تمام جو سینٹرل ایشین لیڈرز تشریف لائے تھے ان سے، اور پھر چین اور روس کے صدور سے بھی وہاں پر ملاقات ہوئی. اور جو کانفرنس ہوئی اس میں ہم نے پاکستان کے اندر جو سیلاب نے، جو کہ ہمارے اس میں قطعاً کوئی رول نہیں ہے، اور یہ نکردہ گناہ کی نہ جانے ہمیں یہ سزا کیوں ملی. یہ کاربن ایمیشن آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پاکستان کا حصہ صرف 0.8% یعنی 1% سے بھی کم ہے، مگر یہ آفت آن پڑی اور اس نے وہ تباہی مچائی جس کی شاید پاکستان کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی. تو یہ سارے پہلو ہم نے وہاں پہ SCO کانفرنس میں بھی اجاگر کیے اور پوری طرح دنیا کو آگاہ کیا. اور اللہ کے فضل سے وہاں پر موجود جو لیڈرشپ تھی انہوں نے ازبکستان کے پریزیڈنٹ، ایران کے صدر اور دوسرے جو وہاں پر موجود تھے زعماء، انہوں نے خود ذکر کیا اور پاکستان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا اور پورے تعاون کی یقین دہانی کرائی، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ کیش اور کائنڈ میں زیادہ ہمیں امداد مل رہی ہے. اسی طریقے سے پھر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جو وہاں پر میٹنگز تھیں، وہاں پر دنیا کے زعماء سے ہماری میٹنگز ہوئیں، اور اسی پہلو کو وہاں پر ہم نے ہر میٹنگ میں اجاگر کیا، بتایا کہ کس طرح سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں انہوں نے جس طرح 1500 لوگ، اب تو 1600 سے زائد لوگ اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں، جن میں بچے بھی ہیں، اور فصلیں تباہ ہو گئیں، لاکھوں گھر تباہ ہو گئے، لوگوں کی زندگی کی جو پونجی تھی وہ بہہ گئی پانی میں. تو $30 ارب کے لگ بھگ یہ نقصانات ہیں، جس کا میں نے ہر میٹنگ میں، چاہے وہ ایران کے صدر ہوں، فرانس کے صدر ہوں، بیلجیم کے پرائم منسٹر ہوں، جاپان کے پرائم منسٹر ہوں، جتنے بھی، اور پریزیڈنٹ بائیڈن سے بھی ملاقات ہوئی، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا پاکستان کے ساتھ اظہار ہمدردی کا اور امداد دینے کا. اور انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ جو بھی ہوگا ہم پاکستان کے لیے کریں گے. پھر UN اسمبلی میں نے پھر نہ صرف پاکستان کے حوالے سے جو سیلاب کی میں نے ابھی بات بتائی ہے وہ کی، وہ آپ کے علم میں ہے، پھر کشمیر کے حوالے سے بھرپور وہاں پر پاکستان کا موقف پیش کیا، وہاں پر فلسطین کے حوالے سے بھرپور پاکستان کا موقف پیش کیا. اسلام جو کہ ایک بدقسمتی سے ایک دنیا میں ایک یہ نیا فنومنا پیدا ہو چکا ہے، یہ فتنہ پیدا ہو چکا ہے، اس کے بارے میں بھرپور پاکستان کا موقف پیش کیا. ہندوستان کے اندر جو اس حوالے سے مسلمانوں کے ساتھ جو ناروا سلوک جاری ہے اس کی بھرپور ہم نے اس کو کنڈیم کیا اور بتایا کس طرح مسلمانوں کی زندگی ہندوستان میں کس طرح تنگ ہے اور کس طرح ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، چاہے وہ حجاب ہے، مساجد ہیں. کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم جاری ہے، اور 2019 میں 5 اگست کو جس طرح آرٹیکل 370 کو وہاں پہ ختم کیا گیا، اس سے زیادہ اور کیا صفائی ہو سکتی ہے. تو یہ تمام پہلوؤں سے کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ وہاں پر بھرپور پاکستان کا موقف پیش کیا. اور اس میں میرے ساتھ جناب بلاول بھٹو جو وزیر خارجہ ہیں، ان کی بھرپور معاونت تھی، ان کی بھرپور کوشش تھی، اس میں شامل ہے. اس میں محترمہ شہری رحمان صاحبہ جو کلائمیٹ کے چینج کی ہماری وزیر ہیں، بڑی ان کی محنت تھی. آپ کی مریم اورنگزیب صاحبہ کی بڑی بھرپور ان کی بے پناہ ان کی کاوش تھی. اور پیچھے بیٹھ کے جناب احسن اقبال صاحب مجھے باقاعدہ پوری طرح
میری مدد کر رہے تھے، اور فارن سیکرٹری جو یہاں پر موجود ہیں، اور جناب فاطمی صاحب، اور ہماری جو منسٹر آف اسٹیٹ فارن افیئرس کی وہ، اور آج چیمہ صاحب، یہ سب پوری ٹیم، یہ ٹیم ورک تھا. خواجہ آصف صاحب وہاں پر تھے. یہ ٹیم ورک تھا اور انہوں نے بڑی معاونت کی ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان اس مخلوط حکومت کی کاوشوں کی وجہ سے ایک آئسولیشن سے نکل آیا ہے. آئسولیشن کیا کہتے ہیں اردو میں؟ تنہائی، یعنی ایک تنہائی کے دور سے نکل آیا ہے. اور یہ تنہائی جو تھی پاکستان کی، بہت اس کا پاکستان کو نقصان پہنچا. اور اس تنہائی کی وجہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. پچھلی حکومت نے جس طرح ہماری خارجہ پالیسی کا حلیہ بگاڑا اور بیڑا غرق کیا، خارجہ پالیسی کا، دوست ممالک کو، برادر ممالک کو جس طرح ناراض کیا گیا، میں اس کا عینی شاہد ہوں. مجھے بعض دوست ممالک کے سربراہوں نے جو الفاظ کہے میں وہ دہرا نہیں سکتا، کیونکہ وہ ایک امانت اسٹیٹ سیکرٹ ہے، میں اس کو نہیں دہرا سکتا. لیکن انہوں نے جس طریقے سے بات کی پچھلی حکومت کی بارے میں اور اس کی سربراہ کے بارے میں، وہ الفاظ یعنی آپ کو میں بتاؤں تو آپ بھی بہت، آپ کو پسینہ آ جائے گا کہ وہ کیا ایک رائے رکھتے تھے کہ کس طرح ایک تحکمانہ انداز میں، ایک انتہائی یعنی ایک بالکل جس طرح کہ میں عقل کل ہوں، اور یعنی کسی کی پرواہ نہ کرنا، کسی کو عزت نہ دینا، احترام سے بات نہ کرنا، اور ایک اپنے آپ کو آئنسٹائن سمجھنا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر کام کرنا کچھ نہ. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو صورت ہے وہ اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا. لیکن الحمدللہ اب موجودہ حکومت نے مل کر ایک باہمی دن رات کی کاوشوں سے، محنت سے، جن ناموں کا میں نے ذکر کیا، اور بھی درجہ بدرجہ جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے، ان کی یہ بڑی بھرپور کاوش ہے، جس کی وجہ سے دوبارہ ہم آئسولیشن سے نکل کر ہم اپنا اپنا الحمدللہ ایک دوبارہ بڑھ رہے ہیں، جہاں پر ہمارے ممالک سے رابطے ہیں، ان ممالک سے تعلقات ہیں، اچھے طریقے سے بات ہوتی ہے، عزت اور احترام کے ذریعے کے ساتھ بات ہوتی ہے. اور وہ جو ہمیں اگر ہم ایک فرض کر ایک پاور ٹو ریکن ود ہوں بھی، تب بھی ہمیں کسی صورت بھی ایک تحکمانہ انداز میں بات کرنے کا سوچ نہیں چاہیے. آج جی کے ساتھ قرآن کریم ہمیں اس کا حکم دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہمیں اس کی تعلیم دیتے ہیں کہ آپ جتنے بھی آپ طاقتور ہو، آج جی، احترام، یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ اپنے گھروں میں، محلے میں، شہروں میں، ملک میں اور اقوام عالم میں آپ کو عزت اور توقیر بخشتی ہیں. یعنی پلے کچھ نہ ہونا اور دکھانے اپنا اس طرح کے اپنا مظاہرہ کرنا، جس طرح کہ آپ جناب کیا کہتے ہیں، وہ ایک عالمی پہلوان آپ نے گرز دیا ہوا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. ملک کی معیشت کو آپ نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا. اب ملک کی معیشت کا آپ نے جنازہ نکال دیا، اور پھر آپ غیر ممالک کے سربراہوں کو اور دوست ممالک کے سربراہوں کو آپ اس طرح ملیں جس طرح کہ شاید وہ آپ سے مانگنے آئے ہوں. یہ کیا اپنا زندگی میں جینے کا یہ طریقہ ہے؟ دنیا میں رہنے کا یہ طریقہ ہے؟ آپ کو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک نیوکلیر طاقت ہیں. نہ ہماری طرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دشمن میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. لیکن ہماری جو معاشی حالت ہے، جس کو پچھلی حکومت نے اپنا اس کا حلیہ بگاڑ دیا، اس کو تباہ و برباد کر دیا، اس کے بعد ہم تنکا ہم جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سب کچھ آپ کے علم میں ہے. تو دنیا میں جینے کا طریقہ عزت اور وقار کے ساتھ، اور محنت، شبانہ روز محنت کرنے کے ساتھ، امانت اور دیانت کے ساتھ، اور باہمی احترام کے ساتھ.
म्यूचुअल ट्रस्ट रिस्पेक्ट के साथ, ना कि टांग के टांग आप रख कर आप भाषण दें। कौन क्या समझता है आपको इस तरह? हाँ, अगर आपने कुछ अपना पाकिस्तान को हमने 75 साल में बनाया होता, माशी तौर पर हमने मजबूत किया होता, हमने अपनी ज़राअत को, अपनी सनत को, तिजारत को, अपने वसाइल को हमने बढ़ाया होता, तब भी आपको बाहमी एहतराम और इज़्ज़त और वक़ार के साथ दूसरों के साथ बात करनी चाहिए। एक हाथ में कशकोल हो और आप दूसरे हाथ से आप जनाब धुतकार रहे हों। आग और पानी इस तरह कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। तो ये वो गुजारिशात थी जो मैंने आपको बतौर इब्तिदाइया आपसे करनी थी। अब अगर आपके सवालात हैं तो बारी बारी। अच्छा जी, उस्मान इन दौरों में मैं चीज़ भूल गया। मैं हुकूमत बरतानिया की दावत पर मैं गया था और किंग चार्ल्स III की जो रिसेप्शन थी मैंने उसमें भी शिरकत की। और जनाब किंग चार्ल्स ने पाकिस्तान के अवाम के लिए बड़े नेक आ जाएँ यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। पाकिस्तान और बरतानिया की दोस्ती के हवाले से उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज के साथ ज़िक्र किया और मुझे ये कहा कि मैं पाकिस्तान में आ रहा था, उनका दौरा था अगले महीने, लेकिन अब चूँकि मेरी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं इसलिए मुझे अपना दौरा मुअख्खर करना पड़ रहा है। तो मैंने उनको बताया, उन्होंने पर ये जो सैलाब आया उसके हवाले से बड़ी उन्होंने हमदर्दी का इज़हार किया। जो लोग अल्लाह को प्यारे हो गए कंडोलेंस मैसेज दिया उन्होंने और मैंने उनकी इमदाद का, बरतानी इमदाद का शुक्रिया अदा किया। 15 मिलियन पाउंड बरतानिया ने पाकिस्तान के लिए इमदाद का ऐलान किया है। और फिर इसी तरीके से अगले दिन मैं जो मलका बरतानिया मरहूम की जो थी तदफीन की जो थी रसूमात, मैं उनमें भी शरीक हुआ। वहाँ पर भी मेरी बरतानिया की जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं लिज़ ट्रस, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। साबिक़ जो वज़ीर आज़म थे जिनमें जो थे हमारे बोरिस जॉनसन थे और दूसरे वज़ीर आज़म, उनसे मेरी मुलाकातें हुई। और फिर जो मौजूदा जो लीडर दी अपोजिशन है सर क्रैमर, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो बहुत अच्छी बातें उनसे हुई। तो मैंने कहा ये भी मैं आपको ये बता दूँ। जी दौरे के दौरान यहाँ पर सियासी सैलाब आया हुआ था और ऑडियो लीक का मामला बहुत ज़्यादा जो है उस पर चर्चा है। क्या आपने जो नोटिस लिया था उसकी इब्तदाई रिपोर्ट आपको मिल गई है और उसमें कौन जिम्मेदार ठहरा है? इस वक्त साइबर सिक्योरिटी का ये मसला बना हुआ वज़ीर आज़म हाउस की। जी ये एक बहुत अहम मामला है और यकीनन ये एक वेरी सीरियस लैप्स है ये बिल्कुल। और बात मेरी नहीं है, शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म, कोई भी वज़ीर आज़म हो जिसको अवाम ने, पार्लिमान ने मुंतखब किया हो और वहाँ पर इस तरह के सिक्योरिटी लैप्स हों और हमारे उसमें ब्रीच हो जाए, और तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। कौन आएगा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से वज़ीर आज़म हाउस में मिलने? कोई वो हमदर्द हो, दोस्त हो या कोई और हो, वो तो बड़ा सोचेगा, ही विल थिंक ट्वाइस कि मैं कोई बात कोई ऐसी सेंसिटिव करूं ना करूं। 100 बातें होती हैं, वो लोग 100 बार सोचेंगे कि क्या हम ये बात करें, ये हमारी तो आवाज़ यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही होगी। तो ये मेरी बात नहीं है, वज़ीर हाउस की बात नहीं, ये पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की इज़्ज़त की बात है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान की इज़्ज़त की बात है। तो इट्स अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। इसका मैं रात पहुँचा हूँ तो मैं इसका मैं नोटिस ले रहा हूँ। इंशाल्लाह एक हाई पार्ट कमेटी मैं बना रहा हूँ जो कि इस सारे मामले की पूरी तहकीक करेगी और इसकी तह तक पहुँचेगी इंशाल्लाह।
جی پی ایم صاحب، اویس کی یعنی 24 نیوز بڑا ہیکٹک دورہ تھا آپ کا. دو چیزیں پوچھنی ہیں. اچھا، اس دورے کے حوالے سے جب چیز آئی، کیونکہ آپ کے ہوٹل کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی تھی، اور اس کے بعد ایک خبر آئی کہ تمام اخراجات آپ نے ہی بیئر کیے ہیں، تمام آپ کے ساتھ جو کولیگ گئے ہیں. ساتھ یہ بتائیے گا کہ جو اچھا ہوٹل کے، اچھا جی 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 یہ بتائیے گا کہ جو پی ایم ریلیف فنڈ آپ نے جو بنایا تھا، اب تک کتنی کو ڈونیشنز، کوئی فگرز بتا سکتے ہیں کہ وہ اس میں آ چکی ہیں؟ آگے سر ایک ڈونر کانفرنس بھی آ رہی ہے، اس حوالے سے آپ کو کتنی توقعات ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. آپ نے تو فوراً ون کر دی ہے آپ نے. بہرحال پہلا سوال آپ کا کہ جو ہوٹل کے اخراجات ہیں، دیکھیں اس میں نہ کوئی خود نمائی ہے اور نہ ہی کوئی سیلف پروجیکشن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پاکستانی عوام کی دعاؤں سے میری پارٹی کی لیڈر میاں نواز شریف صاحب نے اور پارٹی نے مجھے 3 مرتبہ پنجاب کا خادم منتخب کروایا، 97 99 اور پھر 2008 سے 2013، پھر 2013 سے 2018، 3 مرتبہ میں پنجاب کا خادم. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، میاں نواز شریف کی مہربانی کہ میں بنا. تو آج تک میں نے جتنے بھی سرکاری دورے میں نے کیے، بیرونی دورے، وزیر اعلیٰ سے لے کے آج تک، اب میں وزیر اعظم، آپ نے مجھے بنایا ہے، مخلوط حکومت کا میں سربراہ ہوں، اور تمام پارٹیز جو اس کے ممبرز ہیں ان کی مہربانی سے میں بنا ہوں. تو آج تک جتنے بھی میں نے دورے کیے ہیں 1997 سے لے کے آج تک، تو بیرونی دوروں کے اخراجات میں نے ہمیشہ اپنی جیب سے ادا کیے ہیں. اور سرکاری جو میرے ساتھ ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی اکثر اپنی جیب سے اپنے اخراجات ادا کرتے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور یہ کوئی احسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وسائل دیے ہیں، اس ملک کا آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا، اس ملک کا آپ کو وزیر اعظم بنایا، تو خدا نے آپ کو حیثیت دی ہے، تو پھر قوم کے پیسے آپ کیوں خرچیں؟ آپ خود اپنی جیب سے خرچیں. تو یہ میری پریکٹس رہی ہے ان 20-25 سالوں میں نے ہمیشہ اپنی جیب سے اخراجات ادا کیے ہیں، اور اس مرتبہ بھی. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. خالد صاحب ایک منٹ جی ڈونرز کانفرنس، جی بالکل. جو سیکرٹری جنرل ہیں اقوام متحدہ کے انٹونیو گٹیرس، انہوں نے یہاں پر بھی پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ترجمانی کی، اور اقوام متحدہ میں دوبارہ بھرپور ترجمانی کی، اور یہ کہا کہ یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، عمل کرنے کا وقت ہے. اور یہ جو آیا سیلاب آیا، اسٹیرائڈ استعمال کیا، اور انہوں نے بھرپور ترجمانی کی. پھر میری ان سے ہماری میٹنگ ہوئی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ تو اب پھر جو باقی جو دنیا کے جو زعماء آئے تھے انہوں نے بھی بڑی بھرپور ہمارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، اور کہا کہ ہم یہ جو ڈونرز کانفرنس ہم کرانے کے خواہش مند ہیں. اور انہوں نے برملا کہا کہ ہم پاکستان کو اس وقت اکیلا نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ڈونرز کانفرنس کا بالکل ایک ایکٹیولی ہم اس کو پرسو کر رہے ہیں. یہ کون سا مناسب وقت ہوگا، اس کی تیاری پوری ہونی چاہیے. ڈونرز کانفرنس ہو جائے، اس کی تیاری نہ ہو تو بھی ایک غیر مناسب بات ہے. اس کے لیے پوری تیاری کی جا رہی ہے. ہمارے جو وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو صاحب اس کے لیے پوری تیاری کر رہے ہیں. جناب احسن اقبال صاحب پوری تیاری کر رہے ہیں. ہماری محترمہ، انہوں نے بڑا کام کیا. انہوں نے وہاں پر نیو یارک میں ان کا جو کلائمیٹ چینج کا جو ان کا تھا، ان کا بیانیہ بڑا بھرپور بیانیہ تھا. تو یہ اس کے اوپر تیاری کر رہی ہیں. ہمارا فارن سیکرٹری، یہ ہمارے جو فاطمی صاحب، سب پورے یہ اس کے لیے پوری کاوش جاری ہے، اور انشاءاللہ جلد اس میں تاخیر نہیں کریں گے، لیکن تیاری کے ساتھ یہ ڈونرز کانفرنس کا اہتمام ہو رہا ہے. اور UN سیکرٹری جنرل نے اس کا پوری طرح کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ ہم یہ کریں گے، اور بھی جو ممالک کے سربراہان جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. جی خالد صاحب جی اپنا جو جن زعماء نے اس میں دلچسپی کا اظہار کیا، اس میں جو فرانس کے صدر جو ہیں میکرون، انہوں نے بہت بھرپور طریقے سے اس میں
कंट्रीब्यूट करने का उन्होंने इंदिया दिया। खालिद साहब खालिद महमूद जी एक्सप्रेस से। परवीन साहब, 2 क्वेश्चन हैं छोटे छोटे। एक तो जो ऑडियो लीक्स हुई उसमें बहुत सारी शख्सियात जो है वो गुफ्तगू कर रही हैं आपसे, ख़ासकर जो मरियम नवाज़ की गुफ्तगू है आपके साथ, एक तो वो उसको कन्फर्म कर दें और उसके ऊपर कमेंट कर दें। दूसरा, जो इंटरनेशनल लेवल पे आपकी मुलाकातें हुई उसमें जो ख़ास एक मुलाकात थी वो पुतिन के साथ थी, उसमें जो गैस पाइपलाइन का मनसूबा था उस पर बात की गई। क्या हुकूमत पाकिस्तान उसके प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए जा रही है? देखिए, बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा बेटी ने मुझे किसी सिफारिश का नहीं कहा, ना कोई फेवर का कहा। बिल्कुल ये बात ज़रा अब हो रही है तो ज़रा मेहरबानी करके तवज्जो से सुने। उन्होंने कतई मुझे किसी, यानी वो राहील जो उनका दामाद है, हमारा दामाद है, उसकी ना कोई सिफारिश की, ना कोई उन्होंने फेवर मांगी मुझसे। डॉक्टर तौकीर ने मुझसे बात की कि जी इनकी जो मशीनरी है शुगर मिल की आदि वो हिंदुस्तान से वो इंपोर्ट की है पीटीआई के दौर में, ये मेरे दौर में इंपोर्ट नहीं हुई। हमें तो आए अभी जुमा 8 दिन हुए हैं, तो ये उस पीटीआई के दौर में ये आदि मशीनरी इंपोर्ट की गई। अब मुझे बताएं, आप सब बैठे हैं, मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ कि आपने एक आदि मशीनरी एक मुल्क से मंगा ली हो, अरबों रुपए खर्च कर ली हो, मुझे नहीं पता वो बैंकों से कितना लोन लिया, उनकी अपनी इक्विटी कितनी है वो तो खुद बताएंगे, तो बाकी मशीनरी रह गई हो तो कितना नुकसान है। तो उन्होंने उसके तनाज़ुर में ये अपनी एप्लीकेशन दी। डॉक्टर तौकीर ने मुझसे बात की और डॉक्टर तौकीर ने मुझे कहा कि जी ये चूँकि बैन हो चुका है तो ये बात जाएगी ये ECC और फिर इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसको ऊपर कैबिनेट में जाएगी, और बिल्कुल यही तरीका है। तो हमने मशवरा किया कि ये अपना देखे ना, अगर मुझे इजाज़त देनी होती तो फिर सबके लिए हम करते। हिंदुस्तान के साथ मामला था, हिंदुस्तान जो है वो अपना 5 अगस्त का जो मामला 2019 का, वो जो कश्मीरियों के साथ जो उसने जुल्म किया है और जो दिन रात वहाँ पर शहीद होते हैं, तो ये कोई आसान बात नहीं थी। तो हम इसको कैबिनेट में लेके जा सकते थे, ECC की अप्रूवल के बाद लेके जा सकते थे। तो हमने इसको मुनासिब नहीं समझा कि हम इसको लेके जाएं, और हमने कहा कि मैंने कहा कि मैं अपनी बेटी को मैं खुद बता दूंगा। मैं डॉक्टर साहब को मैंने कहा कि आप भी बता दें। तो बताइए इसमें क्या गलत बात है? मतलब ये कोई इसके मुकाबले में कोई जो हीरे जवाहरात की जो पेशकशें होती रहीं, वो तो उसकी ऑडियो में इसकी बात आपने सुनी कि वो अबू जी वो 2.5 कैरेट नहीं, वो कहते हैं पता नहीं 5 कैरेट मुझे चाहिए या पता नहीं कितने कैरेट चाहिए। और फिर उसके बाद जो ज़मीनें दी गई उनको अपना मुराद के तौर पर 190 मिलियन पाउंड का जो अपना बरतानिया का NCA ने जो पाकिस्तान को भिजवाया वो उनको तोहफे में दे दिया। मैंने तो 19 रुपये नहीं दिए, मैंने अपना हीरे जवाहरात की कोई बात, आपने टेप में हीरे जवाहरात की बात सुनी, उसके बाद आप करते नहीं हैं। ये आप लेके बैठ गए जहाँ पर ना कोई फेवर है, ना कोई फेवरेटिज्म है, ना कोई सिफारिश है, ना कोई काम किया गया, बल्कि माजरत कर ली गई कि भाई ये मजबूरी है, ये नहीं हो सकता। कानूनी तौर पर मैं कर सकता था, और कानून का मंशा यही था कि आप ECC में जाएं समरी लेके, फिर काबीना में ले आएँ। ना हम ECC में गए ना काबीना में गए। किसी आपने आवाज़ में कोई हीरे जवाहरात की बात सुनी? ये मुझे बताएं ना आप, ज़रा भाई बताएं ना, आपने किसने सवाल किया था? तो क्या उसमें आपने हीरे जवाहरात की बात सुनी? 5 कैरेट को उर्दू में क्या कहते हैं यार? 5 कैरेट ही कहते हैं सर। जी 5 कैरेट। अच्छा 5 कैरेट कहते हैं। नहीं मेरी बात सुने ना भाई, आप इस तरह की बात ना करें। मगर ये बताएं कि इमरान नियाजी ने सारी रियासती मशीनरी का बेपनाह नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए, यानी ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करते हुए कितने झूठे केस बनाए गए पूरी ऑपोजिशन के खिलाफ, मुझ समेत, मियाँ नवाज शरीफ साहब के समेत, मरियम बेटी के समेत, और पार्टी के जो ज़ुमा हैं अपने पीपल्स पार्टी के, PMLN के, अपना बेटियों को नहीं छोड़ा, और जो हमशीरा है उनको गिरफ्तार किया गया,
اور کیا، اور پھر بشیر میمن کو بلایا گیا، عمران خان نے اپنے دفتر میں بلایا اور کہا کہ ان کے خلاف اپنے مقدمے کرو. ان کو جی یہ جعلی مقدمے، جھوٹے مقدمے میں نہیں کر سکتا. اب بتائیے کہ یہ سارا آن ریکارڈ ہے، یہ کوئی ریکارڈڈ بات نہیں ہے. بشیر میمن نے خود انٹرویوز دیے ہیں، بیانات دیے ہیں اخبارات میں، ان کے سٹیٹمنٹ چھپی ہیں. آپ ان کے اوپر اپنا غور کریں کہ اس کا کیا ہوا. کیا میں نے پالیسی کو ایمنڈ کیا، میں نے پالیسی کو میں نے چینج کیا؟ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. تو اتنا شور میڈیا پہ جو اٹھایا گیا ہے، خدا را آپ دیکھیں نا، انصاف کریں. اگر میں نے کوئی اس میں زیادتی یا غلطی کی تو اگر آپ مجھے پکڑیں گے تو میں ضرور اس کا جواب دوں گا. اگر غلطی کی تو آپ سے، قوم سے معافی مانگوں گا، پوری قوم سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا. لیکن جہاں پر ہیرو جواہرات کی بات ہوئی کہ جو وہ اتنی وہ 2.5 یا 3 کیرٹ میں نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے 5 کیرٹ کے چاہیے، ہیرا چاہیے یا انگوٹھی چاہیے. خدا را، اور قوم کے جو ایسٹ جو ہیں کس طرح بے دردی سے ان کو بیچا گیا. توشہ خانہ میں دیکھ لیں آپ، توشہ خانے میں کیا ہوا کہ ایک تو دبئی میں ایک ہمارے بہت ایک مربی ملک کا جو تحفہ تھا، اپنا 10 کروڑ 15 کروڑ روپے کا، پتہ نہیں کتنی قیمت تھی، وہ بیچ دی گئی اور اس کو پیسے جیب میں ڈال دیے. اس کا تو اپنا ذکر نہیں ہوتا. دیکھیے یہ تو ایک گفتگو آپ نے سنی، اس میں کہیں خدا نہ خواستہ لین دین کی بات ہوئی ہے کہ جناب اتنے کروڑ روپے یا اتنے ارب روپے دیں، اتنی زمین دیں، یا 190 ملین پاؤنڈ چھوڑ دیں، 19 پاؤنڈ دے دیں آپ؟ کہیں اس طرح کی کوئی بات دور دور اس کا شائبہ ہے اس کا؟ پھر یہاں پر اسلام آباد میں اور گھڑیاں بیچ دی گئیں، قانون کی دھجیاں اڑائی گی، گھڑیاں بیچ کے پیسے جیب میں ڈال لیے، اور بعد میں جو توشہ خانہ کی جو تھی وہ اپنا پرسنٹیج وہ وہاں پر جمع کرا دی. کبھی اس طرح ہوا آپ نے کبھی دیکھا؟ پہلے تحفہ جاتا ہے توشہ خانے، وہ ایسٹیمیٹ لگاتا ہے کہ جناب یہ 10 کروڑ روپے اس کی قیمت ہے، یا 20 کروڑ یا 5 جو بھی ہے، اور اس کا جو اپنا پرسنٹیج جو اپنا پالیسی ہے وہ آپ جمع کرا دیں، اس کے بعد دے لیں. ایسا نہیں، وہ خان صاحب نے گھڑیاں بیچ دیں، بیچ کے تو پیسے جیب میں ڈال لیے اور توشہ خانوں کو کہا کہ یہ لے لیں. اب بتائیے اس سے بڑی قانون کے ساتھ اور اپنا کھلواڑا کیا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو آج یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ آڈیوز آنی چاہیے جب انہوں نے چینی ایکسپورٹ کی، اس بنیاد پر کہ چینی سرپلس ہے، یعنی بہت سٹاکس ہیں، پاکستان کو زر مبادلہ ملے گا، بڑی اچھی بات ہوتی. 52 روپے قیمت تھی چینی کی میاں نواز شریف کے زمانے میں، 2018 ستمبر کی یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. اٹ از irrefutable ایویڈنس. اور اس کے بعد وہ چینی ایکسپورٹ ہی، اس کو پر لگ گئے، آگ لگ گئی، چینی 100 روپے سے اوپر چلی گئی. اور کیا ہوا اس دوران کہ سبسڈی بھی دی گئی، سبسڈی. اور پھر ڈالر جو تھا وہ روپے کے مقابلے میں بڑی تیزی سے اوپر جا رہا تھا اور روپے کی قدر گر رہی تھی. یعنی اٹ واز اے ونڈ فال. ایک طرف سبسڈی لے رہے ہیں اور دوسری طرف ہر کلو کے اوپر جو ڈالر اور روپے میں جو کمی آ رہی تھی روپے کی قدر میں، وہ بھی پیسے جیب میں جا رہے تھے. اس طرح پاکستان کا اربوں روپے کا یہ اسکیم ہے، اربوں روپے کا. اور آپ یاد کریں رات کے 12 بجے خان صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، میں چھوڑوں گا نہیں، یہ کمیشن میں نے بنا دیا ہے. وہ کدھر کمیشن، کہاں رپورٹ؟ ایز اے اسپیک کس کو پوچھا گیا، کس کو سزا ملی، کس کی جیب سے پیسے نکلوائے گئے؟ اسی طرح گندم ایکسپورٹ کی گئی اور بعد میں ناقص گندم منگوا لی گئی. اربوں ڈالر پاکستان کے اس طرح برباد کیے گئے. کسی نے اس کا نوٹس لیا، اس کا پوچھا کسی نے؟ وہ کہاں تھا نیب اس وقت؟ اور نیب کیوں بولتا؟ وہ بیچاری خاتون کو اس کو حبس بجا میں رکھ لیا پی ایم ہاؤس میں، اور اس سے جناب بند کر دیا کمرے میں، اور ان سے لے لیا، اور پھر اس کو بلیک میل کیا گیا چیئرمین کو دبا کے. تو تمام کیسز بند کروا لیے بلیک میلنگ کے ذریعے، اور تمام کیسز جو تھے اپوزیشن کے خلاف ان کو جیلوں میں بھجوایا گیا، کال کوٹریوں میں بھجوایا گیا. تو میرے دوستو، میرے بھائیو، آپ میرے بہت یہ کہیں نا شہباز شریف تم نے یہ غلط کام کیا، اس کا جواب دو، پھر تو میں حاضر ہوں. اب آڈیو میں ایک بات ہوتی ہے اور قانون اور پالیسی کا مکمل احترام کیا جاتا ہے. کوئی سفارش نہیں ہے مریم نواز کی،
کوئی مجھے نہیں انہوں نے سفارش کا کہا, مجھے نہیں کہا کہ انکل آپ فیور کریں, مجھے وہ بیٹی انکل کہتی ہے کہ آپ فیور کریں. بتائیے مجھے کہ اس طرح اپنا رائی کا پہاڑ بنا دینا یہ مناسب نہیں ہے. یا تو آپ یہ کہیں کہ ہاں شہباز شریف تم نے یہ فیورٹزم کیا تو میں حاضر ہوں, جو آپ سزا دیں گے میں قبول کر لوں گا. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ اب یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے اپنا پشاور میٹرو کا اسٹے آرڈر لیے ہوئے ہیں. اب بتائیے ہمیں تو کسی نے اسٹے آرڈر نہیں دیا تھا, انہوں نے جناب ہر جگہ سے اسٹے آرڈر لیے ہوئے تھے اور دبا کر جو اپنا عدلیہ کا انہوں نے مذاق اڑایا, اس کے خلاف ڈھڑائی کے ساتھ مزاحمت کی. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں وہ بلین ٹری کہاں گیا, بلین ٹری کدھر, بلین ٹری پشاور کا جو میٹرو اربوں روپے کھائے گئے. اس طریقے سے ان کی جو کرپشن جو ہے اس کی داستان میرے پاس. آپ مجھے بھی شہباز شریف آپ نے پچھلے 5 مہینے کیا کیا, مجھے تو اب رات کو نیند نہیں آتی تھی کہ بھئی خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہو جائے گا. IMF کی شرائط اتنی کڑی تھی, انہوں نے فلاؤٹ کیا تھا, ان کی حکومت نے IMF کی شرائط کو انہوں نے فلاؤٹ کیا, اس کو وائلیٹ کیا اور اس کو کس طریقے سے دھجیاں اڑائیں. IMF نے ہم سے لکیریں, ناک سے لکیریں نکلوا لی. میں نے کہا جہاں کہ نیو یارک میں ملی مجھے IMF کی جو تھی ان کی مینیجنگ ڈائریکٹر, بہت اچھی خاتون. میں نے کہا کہ ہم نے ایکسیپٹ کی ہیں یہ آپ کی شرائط, انشاءاللہ پوری کوشش کریں. اب سیلاب آ گیا ہے, اب آپ بتائیے کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ان شرائط کو اور انہوں نے پوری ہمدردی کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ ہم کنسیڈر کریں گے, ہم بورڈ میں جائیں گے. تو میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, ہم تو دن رات لگے ہوئے تھے اس کام کے اوپر. ڈالر اوپر جا رہا ہے, ڈالر نیچے جا رہا ہے, اور پھر یہ جناب اپنا دن رات یہ ریلیاں اور تقریریں کہ خدا نخواستہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا, خدا نخواستہ پاکستان کا دیوالیہ نکل جائے. یہ اصل میں یہ چاہتا تھا عمران خان نیازی. اور میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, مجھے یہ بات مجبوراً مجھے کرنی پڑ رہی ہے. پھر مجھے بتائیے کہ میرے خلاف NCA میں گئے, لنڈن میں نیشنل کرائم ایجنسی کی وہاں پر کہ 2 سال کیس وہ چلتا رہا. میں چپ کر کے بیٹھا رہا کہ اللہ عزت رکھنا اور کچھ نہیں. میں نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو پھر ٹھیک ہے میں اس کو بھگتوں گا, اگر نہیں کیا تو مجھ پر کرم کرنا, مہربانی کرنا. NCA 2 سال اس کے بعد کلین چٹ ملی. ان کا جناب وہ فائنینشیل ٹائمز میں وہ پیسہ وہ اپنا شوکت خان ہسپتال کے لیے خیرات کا پیسہ اپنا سیاست میں استعمال کر لیا. اگر یہ غلط تھا تو جاتے پھر وہاں پر اس کے خلاف, جس طرح میں نے ڈیلی میل کے خلاف کیس کیا, یہ کرتا جا کے فائنینشیل ٹائم میں ان کے خلاف کیس کرتے جا کے. اس سے زیادہ یعنی جھوٹا شخص میں آپ کو بالکل, میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, خدا کو جان دینی ہے, میں بہت گناہ گار آدمی ہوں. ہم سب اپنا غلطی بھی کرتے ہیں, اپنا جھوٹ بھی بعض بولتے ہیں, رب سے معافی مانگتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ جھوٹا, بدتینت اور موسم کش شخص اور کرپٹ آدمی شاید دنیا میں پیدا ہوا ہو. اگر عوام نے اپنا فیصلہ جو عوام نے کرا, ہم عوام کے فیصلے کا احترام کریں گے کہ اپنا انہوں نے 4.25 سال لوٹیا ڈبو دی آپ کی اپنا معاش کی, پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا, ہر چیز خود کی اور الزام ہم پہ. بھائی خدا کا نام مانو اور ہر چیز پر بتائیے کہ جناب یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے. اب امپورٹڈ گورنمنٹ ہے تو پھر روس کے صدر پیوٹن مجھے اس طرح اپنا پرتپاک طریقے سے کیوں ملتے ہیں مجھے؟ اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ایگریکلچر, ہم آپ کو ایکسپورٹس, اگر گندم چاہیے وہ دینے کو تیار ہیں, آپ ٹریڈ کرنے کے تیار ہیں. مجھے بتائیے اگر ایسی بات ہوتی تو پھر مجھے کیوں ملتے؟ وہ تو پھر روکے منہ سے بھی نہ ملتے مجھے. اور انتہائی اچھے طریقے سے ملے, بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں, ہم نے باہمی تعلقات کی بات کی. اور اس طرح مجھے بتائیے کہ ایک دور دور تک اس کا شائبہ تک نہیں ہے. اور میں نے اوپنلی کہا کہ اس 2 مہینے پہلے کہ ہم روس سے گندم لینے کے تیار ہیں اگر ہمیں سستی ترین گندم ملتی ہے. اور میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ جو ان 5 مہینوں میں پاکستان کو جو گندم مجبوری کے طور پر امپورٹ کرنی پڑی, اس لیے کہ انہوں نے پچھلے سال کھاد نہیں دی کسان کو, کسان ترس گیا, کھاد نہیں دی اور گندم کی پیداوار کم ہوئی, ہمیں مجبوراً گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے, ابھی بھی کرنی پڑ رہی ہے, اس لیے کہ اب سیلاب اس کی بھی ہم نے کور کرنا ہے. ان کی حکومت کی جو شارٹ فال تھی اس کو بھی ہم کور کیا, ہم نے گندم امپورٹ کی. یقین کریں کہ اربوں روپے ہم نے سیو کیے تھرو کلیکٹیو ایفرٹ. یوریا ہم نے 2 لاکھ ٹن ہم نے امپورٹ کیا, G2G $600 تھی. میں آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا,
لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بھائی ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں, آئینی طور پہ آئے ہیں. وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے ایک آئین میں درج ہے, قانونی آئینی طریقہ ہے, اور اس کے بعد یہ مخلوط حکومت دن رات خدمت کر رہی ہے قوم کی. دن رات مشکلات بہت ہیں, جو اپنے بجلی کی قیمت مہنگی کرنی پڑی, اس کے لیے بھی ہم نے بہت پھر کھینچا. جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارج ہے FSC, اس کو ہم نے 300 یونٹ تک ہم نے معاف کروایا. ورلڈ بینک جو ہے, IMF جو ہے وہ کہتا نہیں کرنا. ہم نے کہا میں اس غریب قوم کو ہم کہاں لے جائیں. تیل کی قیمتیں باہر آسمان سے باتیں کر رہی تھیں, انہوں نے جناب اس کو مارچ میں اس کی یک کم کر دیا, پیسے تھے نہیں, اور جناب اس کا سارا بوجھ ہم پہ پڑا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, بات کو ذرا اگر آپ قریب سے چل جائے گا کہ آج تک پوری ریاستی مشینری کو کار لا کر اپنے دور میں ہماری گورنمنٹ نہیں تھی, 4 سال ان کے پاس تھے, یعنی یہاں تک کر دیا کہ ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی کے وہ اپنا وہ چیئر کریں گے. بھائی جو حاضر ججز ہیں, کیا وہ کیا خدا نخواستہ اس میں کوئی کمزوری تھی کہ آپ نے ریٹائرڈ ججز کا آپ نے اپنا آرڈیننس لے کے آ گئے؟ اس کے باوجود بھی آج تک کسی اپوزیشن لیڈر کے خلاف ابھی تک ایز اے اسپیک کوئی ایک کیس جرم ثابت نہیں کر سکے, مگر کال کوٹری میں ڈالا, جیلوں میں ڈالا. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم, اب اللہ نے ان کو کلین چٹ دی ہے, یہ کتنی عزت کی بات ہے. تو یہ ایک مثال ہے کس طرح جھوٹے کیسز کر کے. میں 22 کروڑ عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدارا ووٹ دینا آپ کا حق ہے, جس کو آپ ووٹ دیں ہم اس کا احترام کریں گے, لیکن جو شخص دن رات جھوٹ بولتا ہے, مکاری کرتا ہے, فراڈ کرتا ہے اپنا. اب مجھے بتائیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا NCA کا بند لفافہ کابینہ سے اپروو کروا لیا, اسے کاغذ کسی نے دیکھا تک نہیں. ایک خاتون نے کہا جو وزیر تھی کہ جی ہمیں کیا پتہ اس میں کیا ہے, مجھے بتائیں کیا اس میں خدا نخواستہ اگر اللہ تعالیٰ معاف کرے کشمیر کا سودے کی ڈیل ہوتی تو کابینہ نے منظور کر دیا تھا اس کو, یا نیوکلیر جو ہمارے جو طاقت ہے خدا معاف کرے میرے منہ میں خاک, اس کو ہم کمپرومائز کر لیں گے, کیا وہ کابینہ نے اپروو کر دیا تھا؟ وہ بند لفافہ جس میں 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ تھا, وہ جناب بند لفافے کے اوپر فیصلہ دے دیا آپ کیس کو نہیں کھولنا اور یہ سپریم کورٹ میں جمع کروا دیں. اب بتائیں کہ اس کے بعد کیا اس کے بعد کوئی اور آپ کو ثبوت چاہیے کہ اس شخص کی جو اپنا انتہائی افسوسناک اس کا کردار ہے, دن رات جھوٹ بولنا, دن رات کردار کشی کرنا, حتیٰ کہ جو افواج پاکستان اور اداروں کو ان کو بھی تقسیم کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. مجھے بتائیں آج تک کبھی کسی مخالف نے بھی نہیں کہا ہوگا کہ جناب ایک شہید کے بارے میں کہ یہ اس کو شہید کا رتبہ ہے, وہ بڑی اس کا عزت احترام ہوتی ہے. یہ کہنا کہ جناب وہ فلاں شہید ہو گیا, میں وہ لفظ نہیں دہرا سکتا, مگر ہیلی کاپٹر بچ جانا چاہیے. اندازہ کریں کہ اس طرح کا زہر آپ نے قوم میں گھول دیا ہے. مجھے تو اس کا آئی ایم ویری کنسرنڈ کہ خدا نخواستہ یہ جو اس وقت جو پولرائزیشن ہو گئی ہے, اس وقت جو ملک کے اندر جو ہماری جو رسا کشی ہے اور جو اس میں ڈیوائڈ جو ہو گئی, اس میں زہر گھولا گیا ہے, کہیں خدا نخواستہ یہ ملک کو یہ شخص یہ تباہی کی دہانے نہ لے جائے مکمل طور پر. کل جو پرسوں اپنا مریم اورنگزیب کے ساتھ لندن میں جو ہوا, کتنی بردباری, کتنی ڈگنی کے ساتھ اس خاتون نے, اس بہن نے اس کو وہ سارے تانے برداشت کیے. کیا یہ طریقہ ہے؟ وہ بھائی اگر ہم غلط کام کریں تو ہمیں کٹہرے میں لے آؤ. تم لے کے آئے 4 سال تم نے الٹے ہو گئے, تم یو بینٹ بیکورڈس کہ الٹے ہو گئے. اس کے باوجود بھی تم اللہ کے فضل و کرم سے کوئی کرپشن کا نہ لندن میں نہ یہاں پر اپنا الزام ثابت نہیں کر سکے. اب دن رات جھوٹ بولتے ہو, چور ڈاکو کہتے ہو. یہ ملک کا کیا بنے گا؟ دیٹ از دا پوائنٹ آف ایشو. وزیر اعظم صاحب صدیق ساجد جی, بول ٹی وی سے 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو عمران خان جو ہیں وہ ہر اپنے جلسے میں آپ کی ایک جو کلپس دکھاتے ہیں کہ آپ دنیا سے مانگنے میں بڑے ماہر ہیں, اور وہ کوئی کلپس آپ کے دکھا دیتے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جناب مانگنے کے بارے میں کیا کہ پیسے مانگنے میں بڑے آپ ماہر, کلپس دکھاتے ہیں مختلف جلسوں میں اپنے. تو یہ جاتے تھے وہاں پر پیسے دینے جاتے تھے باہر. تو اس کے ساتھ اگر مانگنے جاتا ہوں تو یہ پیسے اپنا تجوری لے کے جاتے تھے باہر. دوسرا اس کے جواب مجھے دے دینا, یہ بھی فیصلہ کر دیتے ہیں.
दूसरा वज़ीर आज़म साहब, दूसरा वो ये कह रहे अभी हैं, फैसला कर लेते हैं। जी जी, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने एक बॉल से 3 विकेटें गिराऊंगा। एक उन्होंने आपका नाम लिया, एक आसिफ जरदारी साहब का नाम लिया, और उनका ये सेंटर की जो विकेट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप क्या समझते हैं वो सेंटर की विकेट का इशारा देखिए, किस तरफ बात है, और क्या आप इसको डिफेंड करेंगे, इस यारकर को शॉट मारेंगे, चौका मारेंगे, छक्का मारेंगे? देखिए बात यह है, पहली बात जो है मांगने की, यानी मैं कशकोल के बारे में एक मैं अंग्रेजी उसको माइंड करते हैं कि ये शहबाज शरीफ की बात नहीं करनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि 75 साल हमने पाकिस्तान को वहाँ ला खड़ा किया है कि हर मामले में, और मैं ओपनली कहता हूँ कि अपनी काबीना में, अब जलसों में, मीटिंग्स में, कि अब बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये मांगने आए हैं, ये दोस्ती हाल चाल पूछ रही, मांगने आए हैं बिल्कुल। तो उनका ये मुझ पे इल्ज़ाम, अपने चेहरे को आईने में देखें कि क्या जब ये 4 साल जो रहे हैं ये जाके तजोरियाँ उनको देते रहे, ये क्या अपना पाकिस्तान की बहुत ये खैरात कर रहे थे, पाकिस्तान की दौलत नामों पर तकसीम कर रहे थे? कुछ खुदा का खौफ करो, बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। अपने चेलों और अपने जो क्रोनीज हैं, इनकी जो हमशीरा साहिबा को FBR से NRO किसने दिलवाया था, बताएं ना मुझे। इनकी हमशीरा साहिबा को FBR से NRO किसने दिलवाया था? NRO इन्होंने दिलवाया अपने हमशीरा को, जिन्होंने अपने एसेट डिक्लेयर नहीं किए, और मशीनों से या पता नहीं किससे वो कहते थे मैंने ये प्रॉपर्टियां बनाई हैं दुबई में और न्यूयॉर्क में। इनकी डिक्लेरेशन जो है वो इतना बड़ा सवालिया निशान है। तो इस तरह कौम को, अपना पूरी अपोजिशन को इस तरह के अल्फाज कहना, ये एक बहुत बड़े ख़तरे की घंटी है। मैं पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इस मुल्क की तकदीर के मालिक हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप जो फैसला करना करें, लेकिन देख समझ के करें। ये शख्स पाकिस्तान की वजूद को मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा खतरा है। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं। बिल्कुल जी सनाउल्लाह साहब। प्राइम मिनिस्टर साहब, सनाउल्लाह डान से। प्राइम मिनिस्टर साहब, 2 सवालात हैं। एक तो सदर पाकिस्तान ने कहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मफाहमत होनी चाहिए, इत्तेफाक राय होना चाहिए। इमरान खान साहब की भी डिमांड है आर्मी चीफ के हवाले से और फौरी इलेक्शन के हवाले से। इन दोनों चीज़ों पे बता दें। दूसरा ये बता दें कि इस वक्त फाइनेंशियल क्रंच है, पाकिस्तान की आवाम दबाव में है, सैलाब भी है, महंगाई भी है। आप जस्टिफाई करेंगे 72 रुकनी आपकी कैबिनेट है और रोज़ आपके नए नए मामले खसूसी बनते हैं? देखें, बात यह है कि इसमें आप ये समझें कि मामले खसूसी ज़रूर बनते हैं, या तो होना कि हम बैठ के पाकिस्तान के वसाइल को तबाह कर रहे हैं, वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तब तो बात है। इनकी काबीना जो थी वो, उसका जो हुजम था वो आपको अच्छी तरह इल्म है, और किस तरह वो गुलछड़े उड़ाते रहे। अभी जो सवाल, पहला सवाल जो सर मुड़ाते ओले पड़े कि आपने अपने जो महंगे होटल में, उसका मैंने मुख्तसर जवाब दिया। अगर तफसील से जवाब दूंगा तो बहुत लोगों को उसकी एम्बेरसमेंट होगी। मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर तफसील में जाऊँ। एक बात। दूसरी बात, जब इन्होंने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी तो मशवरा किया था इन्होंने हमसे? जो आइन और कानून जो है उसको सब फॉलो करेंगे और करना चाहिए। डेट्स इट। जी बेजाब साहब। ये बस बात हो गया। मैं जवाब मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, बेजाज सलीमी, न्यूज़ 1 से। मेरा सवाल ये है कि आपने अगरचा ये कहा कि आपसे मुशावरत की गई थी एक्सटेंशन के मामले में, क्या ये बताएंगे कि इस वक्त जबकि मुल्क में नहीं, मैंने तो उनके सवाल का जवाब नहीं, उनके सवाल के जवाब में। डोंट गेट मी रॉन्ग। हाँ जी, डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ प्लीज। मैंने उनको ये कहा कि जब उन्होंने, खान साहब ने दी थी एक्सटेंशन, तो जिस मुशावरत की बात की, इन्होंने मुशावरत की थी, ये मैंने जवाब दिया। आपने उनके हवाले से ये कहा, तो क्या इस वक्त एक बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि आपने लंदन में पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ इस मामले को डिस्कस किया, और वो मुसलसल इस बात को इशू बना रहे हैं कि क्या नए आर्मी चीफ की तकर्री जो है वो नहीं, मेरे को कायद है मियां नवाज शरीफ, उसमें क्रिटिसाइज करने का क्या जवाब है? और पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की पॉलिसीज उसको डिस्कस की, मेरे वो कायद हैं। लास्ट ये बता दें कि मुख्तलिफ जमातों की जानब से तजवीज़ आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
اسمبلیوں میں واپس آنا چاہیے, اور اسی طرح کی ایڈوائس معزز سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے بھی ان کو دی گئی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں اگر پاکستان تحریک انصاف اسمبلیوں میں واپس آنے کا فیصلہ کرتی ہے تو موجودہ حکومت اس کا خیر مقدم کرے گی, اور آپ اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں؟ نہ انہوں نے استعفیٰ, اب وہ آتے ہیں تو صوبت میں تشریف لائیں, بالکل آئیں, ہاؤس میں بیٹھیں. جی ممتاز بھٹ. پرائم منسٹر صاحب, آج آپ نے میڈیا سے گلا شکوہ کیا کہ آپ ہائی لائٹ نہیں کرتے. نہیں, گلا شکوہ نہیں کیا, میں نے درخواست کی ہے اور بڑے ادب سے درخواست کی ہے. جو پہلے 2 انٹریکشن تھے جب آپ پرائم منسٹر بنے, اس کے بعد میرے دونوں انٹریکشن میں یہی کویسچن تھا کہ ایک پورا پلان ہے پاکستان کی افواج کے اوپر جو ہے وہ سوشل میڈیا, نیشنل میڈیا اور براہ راست حملے کا. اگر آپ کو یاد ہو, یہ دونوں کویسچن میں نے آپ کے دونوں انٹریکشن میں آپ کے اوپر دہرائے تھے. کل جب کہ لوگوں شہیدوں کے جنازے پڑے ہوئے تھے لوگوں کے گھروں میں, اس وقت نعرے لگوائے گئے جی سی میں لاہور میں, اور جو کچھ وہاں پہ ہوا وہ آپ کو پتہ ہے, صاحب نے دیکھا. تو آپ کو کیا چیز مانے ہے کہ آپ اس کے اوپر کاروائی نہیں کرتے؟ آپ کی پولیٹیکل ول نہیں ہے, یا آپ کے اتحادی ساتھ نہیں دیتے, یا کوئی ادارہ آپ کو روکتا ہے؟ آپ قوم کو کھل کے بتائیں. جو وائس چانسلر نے کیا جی سی یونیورسٹی کا, وہ پنجاب گورنمنٹ صوبائی حکومت کے تحت آتے ہیں, وہ اپوائنٹ کرتے ہیں وائس چانسلر, فیڈرل گورنمنٹ نہیں کرتی. البتہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے, اور اگر ہمارے پاس کوئی آئینی اور قانونی راستہ ہوا, میں اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا, ہم اس کی ضرور کارروائی کریں گے اگر ہمارے پاس کوئی آئینی اور قانونی راستہ ہوا. آئی ایم ناٹ شیور, لیکن اس کارروائی کی جو وی سی نے کی ہے اور اس کو پولیٹیسائز کیا ہے ایک اعلیٰ تعلیمی ادارے کو, اس کی خدا نخواستہ خطرناک روایت پڑ سکتی ہے. اس کی جتنی بھی سخت الفاظ میں اس کی جائے, اس کی مذمت وہ کم ہے. اینڈ آئی وانٹ ٹو ایشور یو کہ ہم اس کو اپنی پارلیمنٹ میں بھی یہ معاملہ لے کے آئیں گے. اینڈ یہ بات یہ ناقابل معافی ہے, بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جاوید حسین, دنیا ٹی وی سے. سر, چیئرمین تحریک انصاف یہ کہتے ہیں کہ جو سائفر تھا اس کی تحقیقات کروا دی جائیں تو ہم پارلیمان میں واپس آنے کے لیے تیار ہیں. تو کیا آپ اس بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں کہ سائفر کی تحقیقات کروا لی جائے؟ اس میں کون سی چیز ایسی ہے جو تحقیق کے قابل ہے؟ ہر چیز سامنے آ گئی. پریزیڈنٹ پوٹن سے میری ملاقات ہو گئی, وہ میرے خیال میں ایک مسکراہٹیں تھیں, اسی کو کمپیئر کر لیں تو میرا خیال وہی بذات خود ایک ایسی ایویڈنس ہے جس کے بعد مزید کسی تحقیق کی بات کی ضرورت رہتی ہے. اور باقاعدہ ایک آنریبل طریقے سے بات ہوئی, باہمی ہم نے تعلقات کی بات کی کہ ہم اپنے رشیا اور پاکستان اپنے تعلقات کو ہم اپنا پروموٹ کریں گے اور ٹریڈ انویسٹمنٹ میں ہم آگے بڑھیں گے. یہ اس طریقے سے بڑی عمدہ بات ہوئی تھی. بالکل. پرائم منسٹر صاحب, میرا آئی ایم ہیئر سر. پرائم منسٹر صاحب, میرا نام مظہر اقبال ہے, میں پی این این کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, پوری پاکستانی قوم بھی یہ سمجھتی ہے کہ اپریل تک عمران خان صاحب بحیثیت سیاستدان ایک غیر مقبول آدمی تھے, اور عام تاثر سر یہ بنتا جا رہا ہے کہ جیسے مسلم لیگ نون نے عصر کے وقت روزہ توڑ لیا. آپ تھمپنگ میجورٹی سے اگلے انتخابات میں اقتدار میں آ رہے تھے, ایسا لگا, بلکہ لوگوں کا یہ کہنا ہے, ہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا پتھر اوپر سے آ رہا تھا, عمران خان کھڑا تھا, شہباز شریف نے اس کو دھکا دے کے تو خود نیچے آ گئے. سر, کیا کوئی ریگریٹ ہے آپ کو کہ یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے؟ قطعاً کوئی ریگریٹ نہیں ہے. پاکستان کو اس شخص نے دیوالیہ کر دینا تھا, اللہ تعالیٰ معاف کرے. پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری. تو اگر پاکستان ریاست کو بچانے کے لیے, اگر میری سیاست قربان ہوتی ہے پاکستان کی ریاست کو بچانے کے لیے, ایک بار نہیں میں 1000 بار قربان کر دوں گا. جی, ایاز اکبر یوسف جی, جیو سے. پرائم منسٹر صاحب, ایک تو جو بائیڈن کے ساتھ آپ کی ایک پکچر بڑی وائرل ہوئی ہے, اس کے حوالے سے بڑی آپ کو کوئی اعتراض اس پہ؟ نہیں, لوگوں کو اعتراض ہے کافی سینٹر میں دونوں طرف, اس کو ذرا تھوڑا سا اگر آپ ڈسکرائب. دوسرا, ڈار صاحب کی واپسی کے حوالے سے بڑا زبردست ایک دھوم مچ گیا کہ جی ڈار صاحب کی واپسی ہے اور ڈالر نیچے جائے گا, اسٹاک ایکسچینج اوپر آ گئی ہے. تو کیا مفتیٰ صاحب کی کیا پالیسیز اور ڈار صاحب کی پالیسی میں کوئی بہت فرق ہوگا, اس لیے یہ چیز ہو رہی ہے تھوڑا سا؟ نہیں, دیکھیے مفتیٰ اسماعیل صاحب نے آئی مسٹ سے انہوں نے بڑی محنت کی ہے, پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے. بالکل میں ان کا, ہم سب ان کے شکر گزار ہیں, بڑی محنت سے کام کیا انہوں نے. ہی از اے ویری آنریبل ممبر آف آور پارٹی. اور یہ
रद्द बदल होता रहता है, और उन्होंने ख़ुद कहा कि मैं इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ, तो उसका हमने उनको कहा कि बिल्कुल आप पार्टी के आम हम रुकन हैं, आप इंशाल्लाह हम और काम लेंगे। तो ही हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब, लेट्स अप्रिशिएट हार्ड वर्क। डार साहब साहब का वो तशरीफ लाएँ, वो उनको बड़ा तजुर्बा है, बड़े तजुर्बाकार आदमी हैं, प्लान्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और मुझे बड़ी कम उम्मीद है अल्लाह, और वो बहुत मेहनती आदमी है, वो दिन रात मेहनत करने वाले आदमी हैं, एंड इज़ अ वेरी वेरी अगेन इज़ अ वेरी केपेबल एंड वेरी ऑनेस्ट पॉलिटिशियन। तो इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपनी अर्क-रेज़ी से काम करेंगे, और इंशाअल्लाह हालात को और बेहतर बनाने में पूरा वो इंशाअल्लाह उनका रोल होगा। एक बात जो आप कह रहे थे कि वो वापस आने के लिए कि वो कहते हैं कि तहकीक करा लें, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में कहा अपने फैसले में, हमें कुछ नहीं मिला। जो सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी कहा कि हमें कुछ नहीं मिला। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो आखिरी मीटिंग हुई थी, उसमें जो स्टेटमेंट आई थी कि इस मामले में कहीं दूर दूर तक कोई शायबा नहीं कि कहीं खुदा न खास्ता किसी सियासतदान ने किसी गैर मुल्की ताकत के साथ कोई कन्वेंस की हो। तो आई थिंक ये चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं, इसके बाद आपको और क्या सबूत चाहिए? प्राइम मिनिस्टर साहब, तारिक सुमैर NNI न्यूज़ एजेंसी से। मेरा सवाल यह है कि डार साहब आगे बड़ा वेलकम हुआ, लेकिन क्या गुर्बत कम होगी, महंगाई कम होगी या नहीं होगी? पहला इशू है पेट्रोल की कीमतों का इंटरनेशनली मुसलसल नीचे आ रही है, लेकिन पाकिस्तान में कम नहीं हो रही। दूसरा इशू है आटा बहुत महंगा हो चुका है मार्केट में, उस और 26 रुपये से पता नहीं 110 रुपये भी चला गया, 20 रुपये भी चला गया। ये 2-3 इश्यूज आप कर दें। आखिरी बात मैं करना चाहूँगा, आपने हीरे जवाहरात का जिक्र किया, तो क्या FIA ने कोई इंक्वायरी की उस बिजनेसमैन से जिसने उनको ऑफर करता था, जो उनको रिश्वत पेश करता था? इस्लाम में कहा गया है रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी है, लेने वाला भी जहन्नमी है। क्या यकतरफा आपने इंक्वायरी किया, उस बिजनेसमैन को भी कोई FIA का नोटिस गया या मैंने तो नहीं? देखिए बात यह है कि गुजारिश सुन लें, मैंने उस सवाल का जवाब दिया वो जो ऑडियो के हवाले से, तो मैंने कहा कि उस ऑडियो में क्या है उसकी तफसील मैंने बता दी। और जो दूसरी ऑडियोज़ हैं खान साहब की, वहाँ पर तो हीरो और जवाहरात की बात होती है। इस ऑडियो में तो इसका दूर दूर तक कोई निशान तक नहीं है। तो मैंने आपको उसका कंपैरिजन दिया। बाकी जो अगली बात है वो कानून अपना रास्ता अपनाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। आपने जो बात की कि आटे की जो कीमत है वो सूबाई मामला, प्योरली सूबाई मामला है, नंबर 1। नंबर 2, यकीनन अब दुनिया में अपना पिछले 2-3 दिन में अपना इसकी ऑयल की कीमतें गिरी हैं, कोई शक नहीं। आप ठीक कह रहे हैं, उसका अल्लाह करेगा उसका अगले 15 दिनों बाद उसका असर सामने आएगा। अभी भी आप देखें कि सिर्फ 1.5 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ी और डीजल की कीमत कोई नहीं बढ़ाई गई। और आपको इल्म नहीं है कि बैक एंड पे इसके ऊपर हम दिन रात हमारी टीम्स कितनी अर्क-रेज़ी करती हैं कि एक धेला भी फालतू जो आवाम पर बोझ ना पड़े। जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज है उसको देखें कि 300 यूनिट तक हमने उसको अपना डेफर करवाया। जो सैलाब में जो लाखों घराने हैं जो उनके बिजली को बिलों को हमने माफ़ करवाया। जो सैलाब में 70 अरब रुपए वफाक दे रहा है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए, और अरबों रुपए के कंबल, रज़ाइयाँ, अपना खुराक के पैक्स ये ख़रीदे जा रहे हैं। जो दुनिया से जो इमदाद मिल रही है उसके अलावा, मेरी बात सुन लें। अब बात यह है कि डॉलर और रुपए की जो पैरिटी जो है वो बदकिस्मती से पिछले हफ्तों में काफ़ी ऊंची चली गई। इसलिए जब वो तेल अगर थोड़ा सस्ता हुआ भी तो रुपया चूँकि डॉलर के मुकाबले में बहुत महंगा था, बदकिस्मती से वो जो डॉलर और रुपए की जो कमज़ोरी है वो रिफ्लेक्ट हुई। अब अल्लाह करे कि पिछले 2 दिनों में परसों से डॉलर नीचे जा रहा है। खुदा से पूरी कौम से की दुआ करे कि डॉलर जो है वापस 100 रुपये पे आ जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तो मेरी तो ये ख्वाहिश है, मैं तो आप ये समझ सकते हैं जो शख्स जो कि लाखों लैपटॉप्स बांटने वाला शख्स हो, जो सब्सिडी अरबों रुपए की मियाँ नवाज शरीफ साहब की सरबराही में किसान को देने वाला शख्स हो, जो अरबों रुपए का सब्सिडी जो ट्यूबवेल जो किसान चलाते हैं उनको सब्सिडी वो देने वाला शख्स हो,
جو اربوں روپے کی سبسڈی رمضان شریف میں خرچ کر رہا ہو، کیا وہ چاہے گا کہ غریب آدمی کے اوپر بوجھ ڈال دیا ہے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ 4.25 سال عمران نیازی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ایک دھیلے کی سبسڈی عوام کو دیتا۔ جو 50 لاکھ گھر بنے تھے، 50 لاکھ تو دور کی بات ہے 500 ہی دے دیتا۔ جو 1 کروڑ نوکریاں تھیں، 1 کروڑ دور کی بات ہے وہ کچھ 100 نوکریاں دے دیتا غریب لوگوں کو۔ الٹا لوگوں کو بے روزگار کر دیا، لوگوں کو جو کرائے کے مکان میں رہتے تھے وہ بیچارے تنگ ہو گئے۔ تو یہ ہم اس وقت ایسے حالات میں، ہم جنگ کی حالت میں ہیں اکانومی کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا، انشاءاللہ اس کو ٹھیک کریں گے۔ ہمت نہیں ہارنی، ہماری ہمت اور جذبے جواں ہیں انشاءاللہ۔ بھرپور قوت کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، مخلوط حکومت پوری کاوش کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے، اور انشاءاللہ اس اکانومی کو، اس کو ہم ٹھیک کر کے چھوڑیں گے۔ ایسے ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، انشاءاللہ اس اکانومی کو ٹھیک کریں گے اور پاکستان کی حالت سنواریں گے انشاءاللہ۔ جی ہاں اب تک نیوز سے ہوں سر، ایک گزشتہ کئی دنوں سے ایک معاملہ زیر بحث رہا ہے کہ آرمی چیف اور عمران خان کی خفیہ ملاقات ایوان صدر میں ہوئی ہے۔ آپ کو اس کا علم تھا؟ اگر تھا تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایوان صدر میں آپ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت 4 سال رہی ہے، اور اس 4 سال کے دوران انہوں نے جو کرپشن کی ہے، جو چیزیں سامنے آئی ہیں، کیا ان کے خلاف آپ کیس کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو اس پیدا کرنے والے کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے دن رات جو معاشی حالات کو ٹھیک کرنے سے اس سے فرصت نہیں ملتی۔ البتہ جو ادارے ہیں اس معاملے میں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ان کو کرنا بھی چاہیے، اور بعض اوقات میں کہتا ہوں کہ قانون کے دائرے میں رہ کے اپنا کام کرے، لیکن مجھے یقین کریں اس معاملے میں دن رات IMF، مہنگائی اور یہ دوسرے معاملات ہیں، جو ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، اس کو کس طرح کم کریں اور ایکسپورٹس کو کس طرح بڑھائیں، یہ کریں، دن رات اس میں گزر جاتا ہے۔ اس آدمی کو کوئی اور کام تھا ہی نہیں کہ کس طرح میں اپوزیشن نکرے لانا ہے، میں تو وہ دن رات اسی کام پہ لگا رہتا تھا۔ اگر اس کا آدھا وقت بھی اپوزیشن کو نکرے لگانے کے بجائے وہ اکانومی کو ٹھیک کرنے کی کرتا تو شاید حالات اتنے خراب نہ ہوتے۔ اور رہی بات ایوان صدر کی، تو آپ، مجھے نہیں پتا آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آڈیو لیک ہو جائے، یہ چاہتے ہیں آپ؟ جی اظہر صاحب۔ وزیر اعظم صاحب، اظہر فاروق ہے RY نیوز سے۔ سر، ایک تو اسلام آباد جس طرح کہا جا رہا ہے کہ گھیراؤ کی بات ہو رہی ہے، آپ کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے، کوئی محسوس کر رہے ہیں؟ اور دوسرے ساتھ ہی کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ساتھ ہی قبل از وقت انتخابات کا کوئی آپشن ہے؟ کہیں کوئی بات ہو رہی ہے؟ الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم دیکھیں نا، ہم نے اپنا سیاسی سرمایہ جھونکا ہے اس ملک کی حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے، غربت کو بہتر ختم کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے، مہنگائی کو کم کرنے کے لیے، جو کہ ایک ازدحا بن چکا تھا اور ہے، ابھی بھی ہے، اس کے لیے ہم دن رات کام کر رہے ہیں۔ اس کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، اس کو منظور ہوا، اس سے ہم دست بدعا بھی ہیں اور دن رات محنت بھی کر رہے ہیں۔ آج بھی میں دادو سے ہو کے آیا ہوں، اور وہاں پر جو اپنا سیلاب نے تباہی کیا، کہ یعنی تاریخ میں نے اس طرح کی تباہی نہیں دیکھی، یقین کر لیں آپ۔ دادو اور اس سے پیچھے جو دوسرے اضلاع سب، میں اپنا ہوائی جہاز بھی لیا، دادو میں اترا بھی، اور وہاں پر یعنی میلوں پانی پھیلا ہوا، میلوں، اور وہ لوگ بیچارے کس طرح وہ وہاں پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے ہمیں اس کو تو یہ توفیق نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے وہ KP چلا گیا، اور ایک دفعہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سکر چلا گیا۔ اگر تم عوام کے انسان ہو، عوام کا دل تمہارے دل میں دھڑکتا ہے تو جاتے ان کے ساتھ۔ 2 حکومتیں تمہاری ہیں، ایک KP میں اور پنجاب میں، جا کے وہاں بیٹھتے، دکھی انسانوں کے ساتھ جا کے ہمدردی نہیں، ان کو جو وسائل جو ہیں اللہ نے دیے ہیں KP کو، پنجاب کو، اربوں خربوں، وہ استعمال کرتے، ان کو خیمے لے کے دیتے، ادویات لے کے دیتے، ان کو ٹینٹس میں لے کے دیتے۔ وہ تو آپ کو یاد نہیں، دن رات آپ اپنے جلسے کرتے ہیں اور وہ ویڈیو دکھاتے ہیں یہ جا کے مانگنے جا رہا ہے۔ خدا کی قسم، مجھے اپنی قوم کو بہتر بنانے کے لیے اگر یہ کام کرنا پڑا میں کروں گا، ایک دفعہ 100 دفعہ کروں گا، کہ پاکستان قائد کا پاکستان بن جائے، اور یہ غربت اور بے روزگاری اور یہ مانگنا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ وہ دن آنا چاہیے اگر ہماری زندگی میں ہم اس راستے میں چل پڑے کہ کاش ہماری آنے والی نسلیں وہ تو نہ مانگے۔ یہ ویڈیو دکھاتا ہے کہ یہ مانگنے جا رہا ہے، تو یہ کیا کرنے جاتا تھا وہاں پہ؟ مجھے بتا دیں نا۔ میں گھٹیا لفظ میں نہیں استعمال کروں گا۔ بالکل طارق چودھری، میں آج TV سے کل پرسوں کراچی کے کچھ بڑے بزنس مین نے
یہ دعویٰ کیا ہے کہ آرمی چیف کراچی آئے تھے, انہوں نے کہا ہے کہ میں شہباز شریف صاحب کی, پرائم منسٹر صاحب کی اور عمران خان صاحب کی ملاقات کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے الیکشن کی تاریخ طے کریں. تو آپ کے علم میں ایسی کوئی بات ہے, ایسی کوئی کوشش ہے, اور اگر ایسا ہوا تو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے, تاریخ طے کریں گے عمران خان صاحب کے ساتھ؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں. 4.25 سال اسمبلی میں بطور اپنا لیڈر دی اپوزیشن جو ان کا لیڈر دی ہاؤس کا رویہ تھا وہ آپ کے سامنے ہے. عرفان ڈان. سر سید عرفان فرام ڈان. سر یہ جو آڈیو لیکس کی بات چل رہی ہے, اس سے پہلے بھی کئی منسٹریز ہیں ہماری ہیں, ان کی ویب سائٹس ہیک ہو چکی ہے. آپ کی گورنمنٹ سے پہلے کی بات ہے, تو کیا کوئی ایسی پالیسی آپ بنانے جا رہے ہیں کہ آئندہ کے لیے اس کو روکا جائے؟ جی بالکل. میں نے دوسری بات سر, ایک اور شاہدار صاحب آ گئے ہیں تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی جلدی آ جائیں گے, تو کوئی ان کی آنے کی تاریخ ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا, وہ جلد تشریف لائیں گے. جب بھی ڈاکٹرز نے ان کو اپنا الاؤ کیا وہ تشریف لائیں گے. اور جو پہلا آپ کا سوال تھا میں اس کو جواب دے چکا ہوں کہ یہ سیکورٹی سیریس سیکورٹی لیبس ہے, اس کی پوری طرح تحقیق ہوگی. لیکن آج کی اس پریس کانفرنس کا جو نچوڑ ایک ہی ہے, جو میں نے 4 سال پہلے کہا تھا, نیب نیازی گٹھ جوڑ. ہر ایک چیز مریض سچ ثابت ہوئی ہر لحاظ سے, چاہے آپ اس طرف سے پرکھ کے دیکھیں, اس طرف سے پرکھ کے دیکھیں. نیب نیازی گٹھ جوڑ نے پاکستان کو اس تباہی پہ پہنچایا ہے. بالکل. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی پریس کانفرنس. اس پریس کانفرنس میں وزیر اعظم نے شنگھائی تعاون تنظیم, نیو یارک اور برطانیہ کے دوروں کے حوالے سے آگاہ کیا اور صحافیوں کے